الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ میرے محترم بزرگ دوستوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیا جمعہ کا خطبہ شرائط میں سے ہے؟ تو جواب ہے ہاں، جمعہ والا جو خطبہ ہے وہ شرائط میں سے ہے۔ جمعہ کے خطبہ کو بالاتفاق فقہاء کرام نے شرائط میں لکھا ہے۔ اگر خطبہ کا مقصد واضح، نصیحت، افہام و تفہیم تھا، لوگوں کو سمجھانا، تو پھر ادائے جمعہ اس پر موقوف نہیں ہوتا۔ خطبہ کے لیے ظہر کا وقت ہونا شرط ہے۔ بحر الرائق میں لکھا ہوا ہے کہ جمعہ کے لیے خطبہ کا ہونا شرط ہے۔ اگر خطبہ ظہر کے اذان ٹائم ہونے سے پہلے پڑھ دیا جائے تو خطبہ ادا نہیں ہوگا۔ تو خطبہ کا اصل مقصد ذکر ہے، اللہ کا ذکر سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک خطیب ذکر کرے اور سب لوگ سنیں، تو خطبہ کا مقصد ذکر ہے۔ اگر خطبہ کا مقصد صرف ذکر نہیں ہوتا بلکہ لوگوں کو سمجھانا مقصد ہوتا تو پھر ظہر کے وقت کا ٹائم ہونا یہ کیوں ضروری ہے؟ کیا ابھی ہم بیٹھ کے 7 بجے صبح میں جمعہ کے دن لوگوں کو سمجھائیں گے اپنی زبان میں، تو سمجھ میں نہیں آئے گا؟ کیا ارے آئے گا نہیں آئے گا؟ تو پھر جمعہ کے وقت ہونا اس میں شرط کیوں ہے؟ دوسری بات دیکھیے، آپ جمعہ کے لیے خطبہ دیا اور خطیب صاحب کسی کام میں کوئی سانپ بچھو کچھ آ گیا، مارنے کاٹنے توڑنے پھوڑنے، وہ کسی سے کوئی مسجد میں لڑائی جھگڑا ہو گیا، وہ کرنے میں 1 گھنٹہ ٹائم گزر گیا، تو بالاتفاق سارے فقہا کہتے ہیں کہ خطبہ پھر سے دینا پڑے گا۔ کیوں بھائی؟ لوگوں کو خطبہ کا مقصد لوگوں کو سمجھانا تھا، تو 1 گھنٹہ جو سمجھائے جمعہ کی نماز پڑھنے سے 1 گھنٹہ پہلے، تو وہ کافی نہیں ہوا کیا؟ پھر سے کیوں دینا پڑے گا؟ اس سے پتہ چل رہا ہے، صاف واضح ہو جا رہا ہے کہ خطبہ اصل مقصد ہے کہ ایک خطیب اللہ کا ذکر کرے اور سب سامعین سنیں۔ تو پھر جب اس کا مقصد ذکر ہے تو عربی زبان ہی میں ہونا چاہیے۔ خطبہ کا خطیب دے رہا ہے اور سارے آدمی سو رہے ہیں نیند سے ایک دم۔ میرے پاس سوتے ہیں، میں خود امامت کرتا ہوں، نماز پڑھاتا ہوں، خطبہ دیتا ہوں، جمعہ پڑھاتا ہوں، سب تو اس میں سے سوتے رہتے ہیں، 10-15 آدمی سوتے رہتے ہیں۔ فقہا لکھتے ہیں خطبہ ادا ہو گیا۔ ارے ادا کیسے ہو جائے گا بھائی؟ جو خطبہ کو کہتے ہیں نا اپنی زبان میں، اپنے حساب سے بستی میں جو زبان ہے اس میں خطبہ دو، ان سے سوال ہے کہ خطبہ کا مقصد آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو سمجھانا ہے، اس لیے اپنی زبان میں دو، تب سب سو رہے ہیں تو خطبہ ادا کیسے ہو گیا؟ یہ سوال آپ کے اوپر قرض رہے گا۔ تو دیکھیے، خطبہ کا اصل مقصد ہے اللہ کا ذکر، تو اس کو عربی میں ہونا چاہیے۔ اور پھر ٹائم کی پابندی ہے کہ جمعہ کے وقت، ظہر کے وقت داخل ہوا تبھی دینا ہے، پہلے نہیں دے سکتے۔ تو افہام و تفہیم تو پہلے بھی ہو سکتا ہے، تو مقصد کو آپ گڑبڑ کر دیے، اس لیے آپ کو کھجلی ہوئی کہ نہیں اپنی زبان میں دینا چاہیے، اپنی زبان میں دینا چاہیے۔ تو مقصد کو پہلے سمجھیں۔ فقہا جو ہے نا نبی کے منشا کو سمجھتے ہیں، یہ فقہا جو ہوتے ہیں نبی کے منشا کو سمجھتے ہیں، اور فقیہ ہزاروں ہزار عابد پر بھاری ہے، اتنا سمجھدار ہوتا ہے۔ اللہ نے جو قرآن پاک میں فرمایا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اگر اللہ کا تم پر فضل نہیں ہوتا تم سب شیطان کی اتباع کر لیتے، شاید وہ کوئی بچ جاتا۔ اللہ کا فضل کیا ہے کہ اللہ نے ہم کو فقیہ سے نوازا ہے، مجتہد سے نوازا ہے۔ یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے، مہربانی ہے۔ یہ جمعہ کے خطبہ وغیرہ مسئلہ جو بتایا، اب اس کے بعد نکاح کے فضائل، نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، نکاح کی فقہی شرعی حیثیت، اس کے رکن، شرائط، یہ ساری چیزیں بتائیں گے انشاءاللہ کل سے۔ تو نکاح جو ہے یہ عبادت ہے، عبادت ہے، عبادت۔ ہم لوگوں نے اس کا نام بھی بدل دیا، شادی رکھ دیا ہے، اور کام بھی بدل دیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ مسلسل
نکاح کے فضائل. نکاح جس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے اس کو ہم نے ہٹا دیا ہے، اور شریعت کے اندر غلط سلط چیزیں، رسم و رواج، خرافات سب کچھ ڈال کے بھرمار کر دیا ہے. کوئی بھی غیر مسلم دیکھے گا تو آپ خود اپنے ماحول پر، اپنے رواجوں پر غور کریں کہ اس کو کہے گا کہ یہ دین ہے. جو ہم نے خرافات اس میں گھسیڑ دیا ہے تو اس کے حساب سے جو ہم شادی بیاہ کرتے ہیں، کوئی بھی غیر مسلم اس کو دین نہیں کہے گا. کہے یار جیسے ہم لوگ کرتے ہیں ویسے ہی مسلمان بھی کرتے ہیں، تو یہ دیندار ہیں تو ہم کیوں دیندار نہیں ہیں؟ اس لیے خیال رکھیں میرے بھائی، دین کے مطابق، شریعت کے مطابق شادی کرنا ہے. شادی ہے ہی نہیں، نکاح ہے. شادی تو اردو فارسی کا لفظ ہے یار. نکاح یہ عربی کا ہے، دین ہمارا عربی میں آیا ہے. اس لیے خیال رکھیں، نکاح کو سمجھیں اور عبادت کو گڑبڑ نہ کریں. آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو کیا روزہ رکھنے وقت ڈھول بجاتے ہیں؟ حج کرنے جاتے ہیں تو میوزک بجاتے ہیں کیا؟ اس میں کیا حج کر رہے ہیں میوزک بجاتے؟ پھر جب حج عبادت ہے اس میں میوزک نہیں بجاتے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس میں میوزک نہیں بجاتے، اس میں ڈھول نہیں بجاتے، ڈانس نہیں کرتے، گھوڑا میں نہیں ناچتے، تو پھر یہ نکاح جو عبادت ہے اس میں کیوں ڈانس کرتے ہیں؟ اس میں میوزک کیوں بجاتے ہیں؟ یہ بھی عبادت ہے. عبادت کے طریقے سے کریں، اللہ تعالیٰ برکتیں دے گا. عبادت کے طریقے پہ کرتے نہیں، شرارت کے طریقے پہ کرتے ہیں، ساری زندگی پریشان رہتے ہیں. تو یہ تو بزرگان دین سے ہم سنتے ہی آ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے میں 100% کامیابی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور غیروں کے طریقے اپنانے میں 100% ناکامی ہے، دنیا میں بھی پریشان، آخرت بھی برباد. اس لیے سنت کو لازم پکڑیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اور عربی زبان میں خطبہ دینا یہ بھی سنت ہی ہے. سنت بولے تو وہ والا سنت ہے جو فرض، واجب، سنت، غیر موقدہ، سنت موقدہ، ایسا والا سنت نہیں. میں سنت بولا نہیں، یہ والا سنت بولا ہوں جو سارے دین پر لاگو ہوتا ہے، وہ والا سنت بولا ہوں. سنت کی 3 قسمیں ہیں. ایک سنت ہے بدعت کے مقابلے میں، ایک سنت ہے سنت موقدہ، ایک سنت ہے سنت غیر موقدہ. تو وہ والا سنت بول رہا ہوں کہ عربی میں خطبہ دینا سنت ہے، تو بدعت کے مقابلے میں ہے کہ عربی کو چھوڑ کر دوسری زبان میں خطبہ دینا بدعت ہو جائے گا. اس کے مقابلے میں بول رہا ہوں سنت. تو عربی میں خطبہ دینا جمعہ کے دن یہ سنت ہے، بدعت کے مقابلے والا سنت بول رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میرے جو سبسکرائبر ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساری جائز تمناؤں کو پورا فرمائے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں. اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں بھلائی سے نوازے گا.